اس ہندوستان میں کبھی کبھی ہم مسلمانوں کو ایسا لگنے لگتا ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارا یہاں مسلمان ہونا غلط ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیش کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا کوئی یوگدان نہیں رہا ہے، کوئی حصہ نہیں رہا ہے۔ اگر ہمارے اس دیش کے کسی بھائی کو، ہندوستان کے کسی بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا دیش کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھر میں ہندوستان کی آزادی پر لکھی ہوئی جو کتاب موجود ہے اس کا ادھین کریں، اس کی اسٹڈی کریں، اسے پڑھیں۔ انہیں محسوس ہو جائے گا کہ دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا حصہ رہا ہے۔ آپ سراج الدولہ سے شروع کیجئے، بنگال کی سرزمین سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سراج الدولہ کا اس دیش کی آزادی میں حصہ رہا ہے۔ وہ انگریزوں سے لڑے تھے۔ میسور کی سرزمین سے آپ دیکھیں، ٹیپو سلطان کا نام آئے گا، بہادر شاہ ظفر کا دہلی سے نام آئے گا، بیگم حضرت محل کا نام آئے گا، اسی طرح سے خان بہادر خان، خان بخت خان، مولانا احمد اللہ، مولانا لیاقت علی، غوث خان، خدا بخش، پیر علی عظیم اللہ، سیف الدین صاحب کچلو یعنی ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچلو، بیرسٹر آصف علی، اشفاق اللہ خان، خان عبد الغفار خان، ثریا طیب جو جھنڈا کو رنگ دینے والی تھی، ثریا طیب، مولانا جعفر تھانی سری، مولانا فضل حق خیر آبادی، کپتان عباس علی، آبادی بانو بیگم، اس طرح کے لاکھوں نام آپ کو ملیں گے جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں شریک رہے ہیں۔ جب دیش کی آزادی میں لاکھوں مسلمان شریک رہے اور لاکھوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، تو دیش مسلمانوں کا، دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ رہا یا نہیں؟ جب دیش آزاد ہو گیا، سمویدھان میں یہ پاس ہو گیا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا دیش ہے، تو پھر کسی ایک خاص کمیونٹی کو بری نظر سے دیکھنا اور انہیں پریشان کرنا، کبھی گائے کے نام پر انہیں پریشان کرنا، کبھی تو 3 طلاق کے نام پر انہیں پریشان کرنا، کبھی تو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی بات کہہ کر کے ان کا مذاق اڑانا، انہیں پریشان کرنا، کبھی تو پھر انہیں ان کی کسی مسجد پر بلڈوزر چلا دینا، کبھی کسی مدرسے پر یہ اعتراض اٹھانا کہ یہ ابید روپ سے بنایا گیا ہے، پھر اس پر بلڈوزر چلانا۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان اگر کچھ بول دے تو اس کو جیل میں ٹھونس دینا، کبھی اذان پر پابندی لگانا۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ جب سمویدھان اسے اجازت دے رہا ہے، جب اس دیش کے باشندے ہیں، اس دیش میں ان کا پورا حق ہے، جیسا کہ ہندو مسلم اور کیا کہتے ہیں ہندو سکھ عیسائی کا حصہ ہے، تو پھر مسلمان کو کسی ہر بات میں پریشان کرنا ایسا کیوں؟ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، یہ 8 تاریخ کہ نینی تال کا ایک ضلع ہے اتراکھنڈ، وہاں کا کوئی گاؤں ہے ہلدوانی، وہاں کسی مدرسے کا کیس چل رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا۔ 14 فروری 2020 کو اس کا فیصلہ آنے والا تھا۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے سے پہلے 14 تاریخ کو فیصلہ آتا، 8 تاریخ کو مدرسے پر بلڈوزر لگا کر کے مدرسے کو ڈھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ آ گئے، اسی میں بات بڑھ گئی، پولیس والوں کی طرف سے گولی باری شروع ہوئی، مسلمانوں نے بھی یہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، جس گولی باری کے کرنے کی وجہ سے 6 مسلمان شہید ہو گئے اور کچھ ہمارے پولیس والے بھائی بھی زخمی ہوئے۔ اب دیکھیے، ساری غلطی مسلمانوں پر تھوپ دی گئی۔ مسلمانوں نے پتھراؤ کیوں کیا؟ پولیس والوں پر۔ میرے بھائی، پتھراؤ کی نوبت کیوں آئی؟ اس پر بھی تو غور کریں۔ اب ہمارے کچھ رپورٹرز وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اچھا، پولیس والوں پر
पथराव किया गया, ये सही है या गलत है? ऐसा सवाल करेंगे आप रिपोर्टर होकर के? यही सवाल करेंगे? आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं, पुलिस वालों पर पथराव करने की नौबत क्यों आई? आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं, 14 तारीख को फैसला आने वाला था, फैसला आने से पहले पुलिस वालों ने बुलडोजर क्यों चलाया, या मदरसे पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, चाहे किसी ने भी चलाया हो? ये चलाना कैसा है? और वही बुलडोजर चलाने की वजह से 6 मुसलमान शहीद हो गए, ये सही है या गलत? ये भी तो सवाल कर सकते थे, मगर ये सवाल नहीं किया जाता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ऊपर है। अगर आपको फैसला नहीं करना आता तो अल्लाह ताला भी फैसला सही कर सकता है और उसके फैसले से बच नहीं पाएंगे। रिपोर्टिंग सही क्या कीजिए और जो मुजरिम है उसको सजा दिया जाए, लेकिन इस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब मुकद्दमा दर्ज है कोर्ट में, 14 तारीख को फैसला आने वाला था, उससे पहले बुलडोजर क्यों चला? इसका जिम्मेदार कौन है? 6 मुसलमान शहीद हुए, इसके जिम्मेदार कौन है? और ये क्या केस कोर्ट का उल्लंघन नहीं है कि फैसला आने से पहले आप बुलडोजर चला देते हैं? ये गलत नहीं है? तो जो मुजरिम है, हर मुजरिम को सही सज़ा मिलनी चाहिए, उचित सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। और फिर हम मुस्लिम भाई से कहते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से, कि कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखें, चाहे कोई कुछ भी करे। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें कानून के साथ रहना है, देश के साथ रहना है, संविधान के साथ रहना है, दंगा उंगा से पीछे रहना है, दंगा नहीं करना है। हमें इस्लाम इससे रोकता है। हमें फैसले पर एतमाद रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। इंशाअल्लाह जो मुजरिम होगा अल्लाह ताला की तरफ से उसे सज़ा मिलेगी। और मस्जिद और मंदिर को ढाना, मस्जिद को ढाना ये आसान बात नहीं है, ये अल्लाह के घर को ढाया जा रहा है। अल्लाह ताला उसका फैसला ज़रूर लेगा। कैसे? आप सूरतुल फील पढ़ें, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। काबा को ढाने के लिए अबरहा चला था, मगर काबा को क्या ढाया, वो खुद नेस्तनाबूद हो गया। इसी तरह से जो लोग खामखा मस्जिद को ढाने की कोशिश कर रहे हैं और ढा रहे हैं, उसका फैसला भी अल्लाह ताला खुद कर लेगा, उसका घर है।